پہلے تو میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو اتنی دیر انتظار کروانی پڑی. اس کی وجہ تھی کہ مجھے راستے سے، سڑکوں سے قافلوں کے پیغام آ رہے تھے کہ ابھی ہم سڑکوں پہ پھنسے ہوئے ہیں تو اپنی تقریر جلدی نہ کرنا. تو میں آپ سے اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ ابھی بھی کئی لوگ سڑکوں کے اوپر پھنسے ہوئے ہیں اور دور سے آئے ہیں کئی، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ ہمیں آپ کو انتظار کروانی پڑی. اچھا، اب میرے پاکستانیوں، میں جب لاہور سے نکل رہا تھا تو مجھے دو چیزیں سب نے کہیں کہ جی آپ کی اس وقت ٹانگ کی وہ حالت نہیں ہے کہ آپ ٹریول کر سکیں اور مشکل ہے، گاڑی میں گھسنا چڑھنا مشکل ہے اس وقت، اور انشاءاللہ 3 مہینے اور لگیں گے جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتی. لیکن دوسری چیز بھی کہتے رہتے، اور اس سے بھی زیادہ لوگ، کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. اور وہ لوگ، وہ 3 لوگ، وہ 3 مجرم جنہوں نے مجھے یہ پوری سازش کر کے قتل کرنے کی کوشش کی، وہ ابھی بھی بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو مجھے کہا گیا کہ وہ پھر سے واردات کریں گے، تو آپ کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے. پہلی چیز کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ٹانگ کے ساتھ سفر کرنا بڑا مشکل تھا، لیکن میں اس دوسری چیز پہ خاص طور پہ آج اپنے نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں، میں نے موت بڑے قریب سے دیکھی. جب میری ٹانگ پہ گولیاں لگی اور میں گر رہا تھا تو جیسے ہی گر رہا تھا میرے ادھر سے گولیاں نکلی اوپر، سر کے اوپر سے. اگر گرتا نہ تو وہ لگ جاتی. لیکن میں جو اپنی قوم کو، اپنے نوجوانوں کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں، دیکھیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں. لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھیں. کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا، اور جب آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، تو آپ جو اللہ نے آپ کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنا پیغام بھیجا قرآن میں، تو اس میں واضح اس نے لکھا ہوا ہے کہ جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تم اس زمین سے نہیں جاؤ گے، اور جب اس کا فیصلہ ہو گیا تو جتنا مرضی احتیاط کرو، ڈرو، چھپو، بھاگو، موت سے نہیں بچ سکتا انسان. تو جب میں گرا تو اسی وقت مجھے پتا تھا کہ اللہ نے مجھے بچایا. اس وقت مجھے پتا تھا کہ اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ میں نے نہیں ابھی جانا. اسی وقت اللہ کا شکر کیا میں نے. اور یہ اللہ کا شان دیکھیں کہ 12 لوگوں کو گولیاں لگیں، کنٹینر کے اوپر 12 لوگوں کو گولیاں لگیں. یہ فیصل کو بھی، میں بلکہ اس کو دیکھ رہا تھا، اس کے منہ سے خون گر رہا تھا، گال سے. احمد چٹھا جو میرے ساتھ تھا وہ میرے ساتھ گرا ہوا تھا. اوپر اور لوگوں کو گولیاں لگی. لیکن اللہ کی شان دیکھو کہ 12 میں سے ایک بھی اللہ کو پیارا نہیں ہوا. سب بچ گئے.
ایک گارڈ کو 6 گولیاں لگی. سب گولیاں ایسی تھی کہ وہ بچ گیا. میرا جو گارڈ زاہد تھا، ہمارا عمران اسماعیل جو سندھ کے گورنر تھے، 4 گولیاں اس کے کپڑوں میں سے نکلی، بچ گیا. تو میں آج ساری قوم کو، میں صرف آپ کو ایک بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے زندگی صحیح معنی میں زندگی گزارنی ہے تو یہ جو موت کا خوف ہے اس سے اپنے آپ کو آزاد کریں. یہ جو خوف جو انسان کے اوپر طاری ہوتا ہے، بڑے انسان کو ایک چھوٹا سا انسان بنا دیتا ہے. خوف ایک قوم کو غلام بنا دیتی ہے. یہ جو مرنے کا ڈر ہے، مسلمانوں کی تاریخ میں جو سب سے بڑا سانیہ ہوا حضرت امام حسین کا کربلا میں، تو کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ کھڑے ہیں، لیکن یزید کا خوف تھا، اس کے ظلم کا خوف تھا، نہیں مدد کرنے کے لیے آئے. اور مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹریجڈی سانیہ ہوا. اور یہ جو خوف ہے یہ انسانوں کو غلام بناتا ہے. ذلت کا خوف کہ جی مجھے ذلیل کر دیں گے. مجھے پچھلے 7 مہینے میں، بلکہ میرے 26 سال کی سیاست میں کتنی انہوں نے کوشش کی مجھے ذلیل کرنے کی، ہر قسم کی کردار کشی کی، کوئی موقع نہیں چھوڑا کہ کسی طرح عمران خان کو ہم ذلیل کریں، کیونکہ یہ ہمیں چور کہتا ہے. اور آج آپ سب سامنے، میرے سامنے اس تعداد میں پبلک، کتنے وزیر اعظم آئے اور گئے، کس کے لیے قوم نکلی ایسے جو آج آپ میرے لیے نکلے ہیں؟ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا. اور خاص طور پہ تیسری چیز جو رزق، کتنے طاقت میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنے نیچے جو تنخواہ دار ہوتے ہیں ان سے غلط کام کرواتے ہیں، اور وہ غلط کام کرتے ہیں اپنی نوکریاں بچانے کے لیے، کیونکہ ان کا ایمان نہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں رزق ہے. اللہ نے یہ 3 چیزیں اس لیے اپنے پاس رکھی ہیں کہ وہ آپ کو آزاد کرنا چاہتا تھا. جو لا الہ الا اللہ ہے، جب تک آپ کے دل میں اس کا مطلب نہیں آئے گا یہ آپ کو آزاد نہیں کرے گا. اور صرف آزاد انسان بڑے کام کرتے ہیں، آزاد ملک اوپر پرواز کرتے ہیں. غلام صرف اچھی غلامی کرتے ہیں، غلام کی پرواز نہیں ہوتی، صرف آزاد انسانوں کی پرواز ہوتی ہے. میں اس لیے آیا، مجھے موت کی تو فکر نہیں تھی، فکر یہ تھی جو میری ٹانگ کا مسئلہ ہے، اس نے مجھے مشکلیں ڈالی چڑھنے میں اترنے میں. لیکن میں آیا اس لیے کہ میرے پاکستانیوں، آپ آج ایک ڈیفائننگ مومنٹ پہ کھڑے ہو، آج آپ کراس روڈز پہ کھڑے ہو، فیصلہ کن وقت پہ کھڑے ہو.
آج آپ کے سامنے دو راستے ہیں. آج میری قوم آپ کے سامنے دو راستے ہیں. جب نماز میں اللہ سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ، ایک ہی چیز مانگتے ہیں اللہ سے 5 وقت کی نماز میں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، ان کے راستے پہ نہ لگا جو تباہی کے راستے پہ نکل گئے. پاکستانیوں، آپ بھی ادھر کھڑے ہیں. ایک طرف نعمتوں کا راستہ ہے، آپ کی عظمت کا راستہ ہے، دوسری طرف آپ کی تباہی کا راستہ ہے، غلامی کا راستہ ہے، ذلت کا راستہ ہے. مولانا رومی، اس نے بڑی ایک ایسی بات کی جو مجھے کبھی نہیں بھولی. اس نے کہا کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں اڑنے کے لیے، کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہو؟ پاکستانیوں، اللہ نے ہمیں پر دیے ہیں. ہمارا مستقبل یہ نہیں ہے کہ ہم چونٹیوں کی طرح رینگیں. جو اوپر آئے فیصلہ کرے کہ جی آج تو یہ چور ہیں، ان کے اوپر ایکشن لے گورنمنٹ کرا دے. اگلے دن پھر بند کمروں میں فیصلہ ہو کہ نہیں جی میں اب اینا رو دے دیا ان کو، یہ میں گنگا میں نہا کے پاک ہو گئے ہیں، اور پھر ان کو نکالے کہ جی چور ہیں، اور پھر ان کو اینا رو دے دے. اور قوم اگر اس چیز کو، اگر ہم ان چیزوں کو، اس ظلم کو، اس ناانصافی کو اگر قوم تسلیم کرتی ہے تو وہ قوم کے اندر اور بھیڑ بکریوں میں، گائے بھینسوں میں کوئی فرق نہیں ہے. انسان انصاف مانگتا ہے. انسانی معاشرے میں اور جانوروں کے معاشرے میں فرق ہی ایک ہے. انسانوں کے معاشرے میں انصاف ہوتا ہے، جانوروں کے معاشرے میں طاقتور کی حکمرانی ہوتی ہے. پاکستان اگر ایک عظیم ملک نہیں بنا تو اس کی ایک وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں کبھی بھی قانون کی حکمرانی نہیں آئی. طاقت کی حکمرانی، جنگل کا قانون رہا ہے. اور یہ یاد رکھیں، کبھی کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا جس معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہوتا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں، اور یاد رکھیں اللہ کا حکم ہے کہ میرے حبیب کی سنت پہ، اس کی شریعت پہ، اس کے راستے پہ چلو. کیوں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے؟ ہماری بہتری کے لیے. جب علامہ اقبال، جب اس نے پاکستان کا تصور کیا تو علامہ اقبال نے سوچا تھا کہ ہم ایک معاشرہ کھڑا کریں گے مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر. اور علامہ اقبال نے بتایا کہ جب بھی مسلمان معاشرہ کھڑا ہوتا ہے وہ واپس ان اصولوں پہ جاتا ہے، اور جب تباہ ہوتا ہے تو ان اصولوں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو پاکستانیوں، جب انہوں نے مدینہ کی ریاست بنائی تو پہلی چیز عدل اور انصاف، قانون کی حکمرانی، اس کے اوپر اس معاشرے کی بنیاد رکھی. میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی تو سزا ملے گی. انہوں نے فرمایا کوئی قانون سے اوپر نہیں. اور پھر بتایا
کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی. جو طاقتور جب چوری کرتا تھا, جرم کرتا تھا, اس کو معاشرہ نہیں پکڑتا تھا, صرف کمزور کو پکڑتا تھا. تو آج ساری دنیا میں آپ چلے جائیں, سارے غریب ملک دیکھ لیں. مجھے موقع ملا دنیا میں غریب ترین ملک دیکھنے کا اور امیر ترین. فرق ایک ہے, غریب ملکوں کے اندر انصاف نہیں. وہاں بھی اس طرح کے بڑے بڑے ڈاکو زرداری اور شریف کی طرح پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں اور ان کو نظام نہیں پکڑ سکتا. وہاں بھی صرف چھوٹا چور جیل میں جاتا ہے. سارے غریب ملکوں میں دیکھ لیں اور سارے خوشحال ملکوں میں چلے جائیں, یورپ جائیں, سوئٹزرلینڈ جائیں, اسکینڈینیویا جائیں, برطانیہ جائیں, پوچھیں جو بیرون ملک پاکستانی ان ملکوں میں رہتے ہیں ان سے پوچھیں کیوں وہ آج تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں, کیوں بیرون ملک پاکستانی آج ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, کیوں ان کو سمجھ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں, کیونکہ ان ملکوں کے اندر انصاف ہے. یہاں سے جا کے وہ پیسہ بناتے ہیں, وہاں خوشحالی آتی ہے, اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے ملک میں انصاف ہے, محنت کا پھل ملتا ہے, ان کے حقوق کی تحفظ ہے, ان کی عدالتیں انسانوں کے اندر انصاف کرتی ہیں, اس لیے وہاں خوشحالی ہے. اور غریب ملکوں کے اندر ہر غریب ملک اب چلے جائیں, ان کے بڑے بڑے وزیر اعظم, ان کے صدر ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں. ہر سال 1700 ارب روپیہ غریب ملکوں کا چوری کر کے, ان کے ہی صاحب اقتدار چوری کر کے امیر ملکوں میں آف شور اکاؤنٹس میں لے جاتے ہیں. غریب ہوتا جا رہا ہے, امیر ملک امیر ہوتے جا رہے ہیں. تو پاکستان اگر آج ان حالات میں ہے, اس کی یہ وجہ نہیں کہ وسائل کی کمی ہے, اس کی وجہ یہ کہ ہم نے شروع سے ہی قانون کی حکمرانی نہیں کی. مارشل لا آتا تھا تو وہ قانون توڑ کے آتا تھا, طاقت کی حکمرانی تھی, وہ قانون سے اوپر تھے. لیکن یہ جو دو خاندان جنہوں نے 30 سال اس ملک پہ حکومت کی, انہوں نے بھی کبھی ملک کے اداروں کو مضبوط نہیں ہونے دیا. یہ بھی جب آتے تھے تو بجائے اداروں کو مضبوط کرتے, قانون کی حکمرانی لے کے آتے, انہوں نے بھی آتے ساتھ ہی اداروں کو کمزور کیا, کیونکہ کرپشن نہیں ہو سکتی تھی جب تک ادارے کمزور نہ ہوں. اور یہ وجہ ہے پاکستانیوں, نوجوانوں جو ترستے ہیں ملک سے باہر جانے کے, نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے, یہ سمجھ جائیں کہ بیماری ایک ہے, انصاف نہیں ہے. اب مجھے یہ بتائیں, اعظم سواتی نے بات کی کہ کیا مسئلہ تھا ہماری حکومت کو جو ہٹایا گیا, کیا عمران خان کے اوپر کوئی کرپشن تھی؟ جب بھی ان دونوں کی حکومتیں ہٹائی گئی تو کرپشن ہوتی تھی. ہمیں کس وجہ سے سازش کے تحت ہٹایا گیا؟ کون سی ہم غلطی کر رہے تھے؟ پہلے یہ جو بینکرپٹ دیوالیہ نکال کے ملک کا انہوں نے جب چھوڑا 2018 میں, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی خسارہ $20 ارب, ہم نے ملک سنبھالا, بیرون ملک
میں گیا, ہمارے دوست ممالک سے پیسے لیے, شرم آئی مجھے. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میرے 3.5 سال میں سب سے زیادہ شرمندگی ہوتی تھی جب ہمیں جا کے ملک کے لیے پیسے مانگنے پڑتے تھے. شوکت خانم کے لیے میں 30 سال سے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں, نوبل یونیورسٹی کے لیے, لیکن مجھے شرم نہیں آتی تھی کیونکہ میں اپنے لوگوں سے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں اپنے ملک کی یونیورسٹی یا ہسپتال کے لیے, لیکن کسی اور سے اپنے ملک کے لیے پیسے مانگنا یہ میرے لیے سب سے زیادہ باعث شرم تھی. اور اس لیے کہ ان چوروں نے 4 گنا زیادہ قرضہ چڑھایا 10 سالوں میں, 8 سے اور 18 کے بیچ میں. تو پہلے ہم نے ملک سنبھالا, پھر کرونا آ گیا, دنیا میں تباہی مچائی اس نے. 1 صدی میں ایک اس طرح کا بحران آتا ہے. ہم نے جس طرح کرونا کو سنبھالا, مدد تو اللہ کی تھی, لیکن جو ہم نے فیصلے کیے, ہم نے فیصلہ کیا ہم شٹ ڈاؤن نہیں کریں گے. میرے سے سب نے تنقید کی, یہ ساری اپوزیشن تب جب تھی, سب نے کہا کہ ملک کو بند کر دو نہیں تو پھیل جائے گی. میں نے سب کو کہا, ایک سوال پوچھا, میں نے کہا مجھے ایک جواب دو کہ وہ جو چھابڑی والا ہے, وہ جو رکشہ والا ہے, وہ جو ٹیکسی چلاتا ہے, وہ جو دن کی دہاڑی کرتا ہے اور گھر آ کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے, وہ جو کچی بادیوں میں 7 لوگ ایک کمرے میں, کوئی شک نہیں کہ اس ٹانگ کے ساتھ سفر کرنا بڑا مشکل تھا. لیکن میں اس دوسری چیز پہ خاص طور پہ آج اپنے نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں, میں نے موت بڑے قریب سے دیکھی. جب میری ٹانگ پہ گولیاں لگی اور میں گر رہا تھا, تو جیسے ہی گر رہا تھا میرے ادھر سے گولیاں نکلی اوپر, سر کے اوپر سے. اگر گرتا نہ تو وہ لگ جاتی. لیکن میں جو اپنی قوم کو, اپنے نوجوانوں کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں, دیکھیں, اپنے ایمان کو مضبوط کریں. لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھیں. کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا, اور جب آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا, تو آپ جو اللہ نے آپ کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنا پیغام بھیجا قرآن میں, تو اس میں واضح اس نے لکھا ہوا ہے کہ جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تم اس زمین سے نہیں جاؤ گے, اور جب اس کا فیصلہ ہو گیا تو جتنا مرضی احتیاط کرو, ڈرو, چھپو, بھاگو, موت سے نہیں بچ سکتا انسان. تو جب میں گرا تو اسی وقت مجھے پتا تھا کہ اللہ نے مجھے بچایا. اس وقت مجھے پتا تھا کہ اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ میں نے نہیں ابھی جانا. اسی وقت اللہ کا شکر کیا میں نے. اور یہ اللہ کا شان دیکھیں کہ 12 لوگوں کو گولیاں لگی, کنٹینر کے اوپر 12 لوگوں کو گولیاں لگی. یہ فیصل کو بھی میں بلکہ اس کو دیکھ رہا تھا, اس کے منہ سے خون گر رہا تھا, گال سے. احمد چٹھا جو میرے ساتھ تھا وہ میرے ساتھ گرا ہوا تھا. اوپر اور لوگوں کو گولیاں لگی. لیکن اللہ کی شان دیکھو کہ 12 میں سے ایک بھی اللہ کو پیارا نہیں ہوا.
सब बच गए। एक गार्ड को 6 गोलियां लगी, सब गोलियां ऐसी थी कि वो बच गया। मेरा जो गार्ड जाहिद था, हमारा इमरान इस्माइल जो सिंध के गवर्नर थे, 4 गोलियां उसके कपड़ों में से निकली, बच गया। तो मैं आज सारी कौम को, मैं सिर्फ आपको एक बताना चाहता हूं कि अगर आपने जिंदगी सही माने में जिंदगी गुजारनी है तो ये जो मौत का खौफ है, इससे अपने आप को आजाद करें। ये जो खौफ जो इंसान के ऊपर तारी होता है, बड़े इंसान को एक छोटा सा इंसान बना देता है। खौफ एक कौम को गुलाम बना देती है। ये जो मरने का डर है, मुसलमानों की तारीख में जो सबसे बड़ा सानिया हुआ, हजरत इमाम हुसैन का करबला में, तो कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे खड़े हैं, लेकिन यजीद का खौफ था, उसके जुल्म का खौफ था, नहीं मदद करने के लिए आए। और मुसलमानों की तारीख का सबसे बड़ा ट्रेजेडी सानिया हुआ। और ये जो खौफ है, ये इंसानों को गुलाम बनाता है। जिल्लत का खौफ कि जी मुझे जलील कर देंगे। मुझे पिछले 7 महीने में, बल्कि मेरे 26 साल की सियासत में, कितनी इन्होंने कोशिश की मुझे जलील करने की, हर किस्म की किरदार कुशी की, कोई मौका नहीं छोड़ा कि किसी तरह इमरान खान को हम जलील करें, क्योंकि यह हमें चोर कहता है। और आज आप सब सामने, मेरे सामने इस तादाद में पब्लिक, कितने वजीर आजम आए और गए, किसके लिए कौम निकली ऐसे जो आज आप मेरे लिए निकले हैं? इससे क्या साबित होता है कि इज्जत अल्लाह के हाथ में है, कोई आपको जलील नहीं कर सकता। और खास तौर पे तीसरी चीज जो रिस्क, कितने ताकत में बैठे हुए लोग अपने नीचे जो तनख्वाहदार होते हैं उनसे गलत काम करवाते हैं, और वो गलत काम करते हैं अपनी नौकरियां बचाने के लिए, क्योंकि उनका ईमान नहीं कि अल्लाह के हाथ में रिस्क है। अल्लाह ने ये 3 चीजें इसलिए अपने पास रखी हैं कि वो आपको आजाद करना चाहता था। जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, जब तक आपके दिल में इसका मतलब नहीं आएगा, ये आपको आजाद नहीं करेगा। और सिर्फ आजाद इंसान बड़े काम करते हैं, आजाद मुल्क ऊपर परवाज करते हैं। गुलाम सिर्फ अच्छी गुलामी करते हैं, गुलाम की परवाज नहीं होती, सिर्फ आजाद इंसानों की परवाज होती है। मैं इसलिए आया, मुझे मौत की तो फिक्र नहीं थी, फिक्र ये थी जो मेरी टांग का मसला है, इससे मुझे मुश्किलें डाली चढ़ने में उतरने में। लेकिन मैं आया इसलिए कि मेरे पाकिस्तानियों, आप आज एक डिफाइनिंग मोमेंट पे खड़े हो, आज आप क्रॉस रोड्स पे खड़े हो।
फैसला कुन वक्त पे खड़े हो। आज आपके सामने दो रास्ते हैं। आज मेरी कौम, आपके सामने दो रास्ते हैं। जब नमाज में अल्लाह से हम कहते हैं कि अल्लाह, एक ही चीज मांगते हैं अल्लाह से 5 वक्त की नमाज में कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके रास्ते पे ना लगा जो तबाही के रास्ते पे निकल गए। पाकिस्तानियों, आप भी उधर खड़े हैं। एक तरफ नेमतों का रास्ता है, आपकी अजमत का रास्ता है, दूसरी तरफ आपकी तबाही का रास्ता है, गुलामी का रास्ता है, जिल्लत का रास्ता है। मौलाना रूमी, उसने बड़ी एक ऐसी बात की जो मुझे कभी नहीं भूली। उसने कहा कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं उड़ने के लिए, क्यों चूंटियों की तरह जमीन पर रेंग रहे हो। पाकिस्तानियों, अल्लाह ने हमें पर दिए हैं। हमारा मुस्तकबिल यह नहीं है कि हम चूंटियों की तरह रेंगे। जो ऊपर आए फैसला करे कि जी आज तो ये चोर हैं, उनके ऊपर एक्शन ले, गवर्नमेंट गिरा दे। अगले दिन फिर बंद कमरों में फैसला हो कि नहीं जी, मैं अब एनआरओ दे दिया इनको, ये मैं गंगा में नहा के पाक हो गए हैं, और फिर उनको निकाले कि जी चोर हैं, और फिर उनको एनआरओ दे दे। और कौम अगर इस चीज को, अगर हम इन चीजों को, इस जुल्म को, इस नाइंसाफी को अगर कौम तस्लीम करती है, तो वो कौम के अंदर और भेड़ बकरियों में, गाय भैंसों में कोई फर्क नहीं है। इंसान इंसाफ मांगता है। इंसानी माशरे में और जानवरों के माशरे में फर्क ही एक है। इंसानों के माशरे में इंसाफ होता है, जानवरों के माशरे में ताकतवर की हुक्मरानी होती है। पाकिस्तान अगर एक अजीम मुल्क नहीं बना तो उसकी एक वजह है कि हमारे मुल्क में कभी भी कानून की हुक्मरानी नहीं आई, ताकत की हुक्मरानी, जंगल का कानून रहा है। और ये याद रखें, कभी कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता जिस माशरे के अंदर इंसाफ नहीं होता। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में, और याद रखें अल्लाह का हुक्म है कि मेरे हबीब के सुन्नत पे, उसकी शरीयत पे, उसके रास्ते पे चलो। क्यों अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है? हमारी बेहतरी के लिए। जब इल्लामा इकबाल, जब उसने पाकिस्तान का तस्वुर किया, तो इल्लामा इकबाल ने सोचा था कि हम एक माशरा खड़ा करेंगे मदीना के रियासत के उसूलों के ऊपर। और इल्लामा इकबाल ने बताया कि जब भी मुसलमान माशरा खड़ा होता है, वो वापस उन उसूलों पर जाता है, और जब तबाह होता है तो उन उसूलों से पीछे हट जाता है। तो पाकिस्तानियों, जब उन्होंने मदीना की रियासत बनाई तो पहली चीज अदल और इंसाफ, कानून की हुक्मरानी, उसके ऊपर उस माशरे की बुनियाद रखी। मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी तो सजा मिलेगी। उन्होंने फरमाया कोई कानून से ऊपर नहीं,
اور پھر بتایا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں. جو طاقتور جب چوری کرتا تھا، جرم کرتا تھا، اس کو معاشرہ نہیں پکڑتا تھا، صرف کمزور کو پکڑتا تھا. تو آج ساری دنیا میں آپ چلے جائیں، سارے غریب ملک دیکھ لیں. مجھے موقع ملا دنیا میں غریب ترین ملک دیکھنے کا اور امیر ترین. فرق ایک ہے، غریب ملکوں کے اندر انصاف نہیں. وہاں بھی اس طرح کے بڑے بڑے ڈاکو زرداری اور شریف کی طرح پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں اور ان کو نظام نہیں پکڑ سکتا. وہاں بھی صرف چھوٹا چور جیل میں جاتا ہے. سارے غریب ملکوں میں دیکھ لیں اور سارے خوشحال ملکوں میں چلے جائیں، یورپ جائیں، سوئٹزرلینڈ جائیں، اسکینڈینیویا جائیں، برطانیہ جائیں، پوچھیں جو بیرون ملک پاکستانی ان ملکوں میں رہتے ہیں، ان سے پوچھیں کیوں وہ آج تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، کیوں بیرون ملک پاکستانی آج ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. کیوں ان کو سمجھ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، کیونکہ ان ملکوں کے اندر انصاف ہے. یہاں سے جا کے وہ پیسہ بناتے ہیں، وہاں خوشحالی آتی ہے، اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے ملک میں انصاف ہے، محنت کا پھل ملتا ہے، ان کے حقوق کی تحفظ ہے، ان کی عدالتیں انسانوں کے اندر انصاف کرتی ہیں، اس لیے وہاں خوشحالی ہے. اور غریب ملکوں کے اندر ہر غریب ملک اب چلے جائیں، ان کے بڑے بڑے وزیر اعظم، ان کے صدر ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں. ہر سال 1700 ارب روپیہ غریب ملکوں کا چوری کر کے، ان کے ہی صاحب اقتدار چوری کر کے امیر ملکوں میں آف شور اکاؤنٹس میں لے جاتے ہیں. غریب ہوتا جا رہا ہے، امیر ملک امیر ہوتے جا رہے ہیں. تو پاکستان اگر آج ان حالات میں ہے، اس کی یہ وجہ نہیں کہ وسائل کی کمی ہے، اس کی وجہ یہ کہ ہم نے شروع سے ہی قانون کی حکمرانی نہیں کی. مارشل لا آتا تھا تو وہ قانون توڑ کے آتا تھا، طاقت کی حکمرانی تھی، وہ قانون سے اوپر تھے. لیکن یہ جو دو خاندان جنہوں نے 30 سال اس ملک پہ حکومت کی، انہوں نے بھی کبھی ملک کے اداروں کو مضبوط نہیں ہونے دیا. یہ بھی جب آتے تھے تو بجائے اداروں کو مضبوط کرتے، قانون کی حکمرانی لے کے آتے، انہوں نے بھی آتے ساتھ ہی اداروں کو کمزور کیا، کیونکہ کرپشن نہیں ہو سکتی تھی جب تک ادارے کمزور نہ ہوں. اور یہ وجہ ہے پاکستانیوں، نوجوانوں جو ترستے ہیں ملک سے باہر جانے کے، نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے، یہ سمجھ جائیں کہ بیماری ایک ہے، انصاف نہیں ہے. اب مجھے یہ بتائیں، اعظم سواتی نے بات کی کہ کیا مسئلہ تھا ہماری حکومت کو جو ہٹایا گیا؟ کیا عمران خان کے اوپر کوئی کرپشن تھی؟ جب بھی ان دونوں کی حکومتیں ہٹائی گئیں تو کرپشن ہوتی تھی. ہمیں کس وجہ سے سازش کے تحت ہٹایا گیا؟ کون سی ہم غلطی کر رہے تھے؟ پہلے یہ جو بینکرپٹ دیوالیہ نکال کے ملک کا انہوں نے جب چھوڑا 2018 میں، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی خسارہ $20 ارب. ہم نے ملک سنبھالا،
बैरून मुल्क मैं गया, हमारे दोस्त ममालिक से पैसे लिए, शर्म आई मुझे। मैं ये भी आपको बता दूं कि मेरे 3.5 साल में सबसे ज्यादा शर्मिंदगी होती थी जब हमें जाके मुल्क के लिए पैसे मांगने पड़ते थे। शौकत खानम के लिए मैं 30 साल से पैसे इकट्ठे कर रहा हूं, नवल यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन मुझे शर्म नहीं आती थी क्योंकि मैं अपने लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहा हूं अपने मुल्क की यूनिवर्सिटी या अस्पताल के लिए, लेकिन किसी और से अपने मुल्क के लिए पैसे मांगना ये मेरे लिए सबसे ज्यादा बायस शर्म थी। और इसलिए कि इन चोरों ने 4 गुना ज्यादा कर्जा चढ़ाया 10 सालों में, हम 8 से और 18 के बीच में। तो पहले हमने मुल्क संभाला, फिर कोरोना आ गया, दुनिया में तबाही मचाई उसने। एक सदी में एक इस तरह का बुरान आता है। हमने जिस तरह कोरोना को संभाला, मदद तो अल्लाह की थी, लेकिन जो हमने फैसले किए, हमने फैसला किया हम शट डाउन नहीं करेंगे। मेरे से सब ने तनकीद की, ये सारी ऑपोजिशन तब जब थी, सब ने कहा कि मुल्क को बंद कर दो नहीं तो फैल जाएगी। मैंने सबको कहा, एक सवाल पूछा, मैंने कहा मुझे एक जवाब दो कि वो जो छाबड़ी वाला है, वो जो रिक्शा वाला है, वो जो टैक्सी चलाता है, वो जो दिन की दिहाड़ी करता है और घर आके अपने बच्चों का पेट पालता है, वो जो कच्ची बादियों में 7-7 लोग एक कमरे में हैं, उनको मैं क्या कहूंगा? उनका जब बंद कर दूंगा तो उनको वो खाना किधर से देंगे अपने बच्चों को? और यकीन करें, ये जो मेरी तनकीद कर रहे थे ऑपोजिशन वाले, कोई जवाब नहीं था। हमने लॉकडाउन नहीं लगाया, हमने अपनी बिजनेसेस बचाई, हमने इनको सस्ते कर्जे दिए, हमने एहसास प्रोग्राम जो दुनिया ने, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि दुनिया का 4थे नंबर पे बेहतरीन प्रोग्राम था जिसने निचले तबके को बचाया, हमने अपने मुल्क को कोरोना से निकाला। फिर जो भी आजम बता रहा था, हमने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स की। आखिरी साल हमारा टैक्स करेक्शन रिकॉर्ड, 17 साल के बाद सबसे ज्यादा इंडस्ट्री हमारी ऊपर गई, 10.5%। 17 साल के बाद हमारी ग्रोथ रेट 6%, तीसरे साल 5.7। तो हमने तो मुल्क को उठा दिया था, हमने तो किसानों को उठा दिया था। आज किसानों से पूछें कि जितना पैसा किसानों ने हमारे दौर बनाया, उन्होंने अपनी पैदावार पे लगाया, रिकॉर्ड फसलें हुई, 4.5% पे हमारी ज़राअत ऊपर आई 17 साल के बाद। तो मुल्क तो ऊपर जा रहा था। हमने हेल्थ कार्ड लेके आए, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में एक हुकूमत ने आम आदमी का सोचा कि हर घराने के पास 10 लाख इंश्योरेंस हो, किसी भी अस्पताल में जाके गरीब खानदान इलाज करवा सके। पहली दफा गरीबों ने प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज करवाए अपने हेल्थ कार्ड की वजह से। और हमने 50 साल के बाद पाकिस्तान में डैम्स बनानी शुरू की। 3 बड़ी डैम्स बन रही हैं, अब पता नहीं उनके क्या हालात हैं। पहली पाकिस्तान की जमात जिसने मौसम की तब्दीली के ऊपर काम किया, 10 अरब दरख्त उगाने का प्रोजेक्ट किया। तो मैं ये सवाल पूछता हूं आज कि क्या हमने जुर्म किया था
कि बैरूनी साजिश के साथ मिलकर हमारी हुकूमत गिराई, और मैं एक जगह फेल हुआ हूं। मैं 3.5 साल में एक जगह फेल हुआ हूं। मैं ताकतवर को कानून के नीचे नहीं ला सका। जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा था, जिनके ऊपर करप्शन के केसेस थे, मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन नैब मेरे नीचे नहीं थी, वो एस्टेब्लिशमेंट के नीचे थी। नैब वाले मुझे कहते थे कि जी केस सारे तैयार हैं, लेकिन हुक्म नहीं आ रहा। जिनके पास कंट्रोल था वो हुक्म नहीं दे रहे थे। वो इन चोरों से बजाय इनको जेलों में डालने के डीलें कर रहे थे। मैंने हर मीटिंग के अंदर ये बात की कि जनाब, जब तक आप ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, बड़े बड़े डाकुओं का एहतसाब नहीं करेंगे, या करप्शन खत्म नहीं होने लगी। तो मुझे बार बार जवाब आता था कि इमरान साहब, आप इकोनॉमी के ऊपर तवज्जो दें, इसको भूल जाएं, एहतसाब को। मुझे यह कहा क्या कई दफा कि अच्छा जी, इनको छोड़े, एनआरओ दे दें, इनको नैब के अंदर कानून बदल दें। ये भी जिनके पास ताकत थी, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे। उनके लिए करप्शन, और करप्शन क्या होती है? चोरी तो होती है जो आपके घर में चोरी, आपका टेलीफोन चोरी हो गया। करप्शन होती है जो मुल्क के खजाना के ऊपर डाका होता है, जो मुल्क को नुकसान पहुंचाती है, वो करप्शन है। और वो करप्शन जिनके पास ताकत थी उनको ये बुरी नहीं लगती थी। और आपने देख ही लिया कि क्योंकि बुरी नहीं लगती थी तो ये सारे चोरों का टोला ऊपर बैठा दिया। अगर साजिश नहीं भी की थी तो इनका रास्ता नहीं रोका, इनको आने दिया। वो लोग जो बाहर भागे हुए थे, जिनके ऊपर अरबों अरबों रुपए के करप्शन के केसेस थे, बारी बारी इन सबको एनआरओ दिया गया। पहला एनआरओ जनरल मुशर्रफ ने दिया। 4 गुना हमारा कर्जा बढ़ा उस एनआरओ की वजह से। ये वापस आए, दोनों हाथों से इन्होंने मुल्क लूटा। और फिर अब कि एक हुकूमत जो चल रही थी उसको गिराया। और इन्होंने किया क्या? अच्छा, पहले तो मैं एक चीज वाज़ेह कर दूं कि बार बार हम सुनते हैं कि जी ये साइफर एक ड्रामा था। हम ये सुनते हैं कि जी ये तो साइफर थी कोई चीज नहीं, ये कोई एक फेक बयानिया बनाया गया। मैं आज जो भी ये सारे कह रहे हैं, और ये सब वो कह रहे हैं जो साजिश का हिस्सा थे, मैं इनसे पूछता हूं कि क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर असद मजीद का साइफर जो डोनाल्ड लू से उसकी गुफ्तगू थी, क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में यह रखी नहीं गई? और क्या इसमें यह नहीं लिखा हुआ था कि वो डोनाल्ड लू इसको कह रहा है, असद मजीद को, कि इमरान खान को अगर आप नहीं हटाओगे तो तुम्हारे मुल्क को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और अगर तुमने इसको हटा दिया तो हम सब कुछ माफ कर देंगे। क्या ये साइफर के अंदर नहीं था जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में आया सामने? और क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने यह कहा नहीं कि अमेरिका से
प्रोटेस्ट करो, डिमार्च करो, उनको कहो कि तुम्हारे मुल्क में मुदाखलत कर रहे हो। तो जब ये सारा सच है, ये कहना कि जनाब ये कोई ड्रामा था, ये मुल्क की तौहीन है, ये इमरान खान की तौहीन नहीं है। कि क्या मजाल है किसी मुल्क का एक छोटा सा सरकारी ऑफिसर एम्बेसडर को कहे कि जनाब अपने वजीर आजम को हटा दो। कभी सुना ये होता हुआ? मैंने कभी नहीं सुना, क्योंकि किसी की जरूरत नहीं है करने की। और फिर अब मैं आपको बताऊं कि जब से ये इंपोर्टेड हुकूमत आई है, मुल्क से हुआ क्या है? जब जुल्मों सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पांव तले। ये धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हुक्म के सहरुख पे जब बिजली कड़कड़ कड़केगी हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे। अच्छा जी, अब जरा ये थोड़ा सा आपके सामने मैं अदाद और शुमार लेके आ रहा हूं कि किधर पाकिस्तान था मार्च में जब अदम एतमाद की इन्होंने टेबल किया असेंबली में, और किधर आज है। 7 महीने में जो पाकिस्तान हुआ, जो इससे हुआ, वो मैं आपके सामने रखता हूं। फिर से मैं आपको बता दूं कि 5.7 2021 में पाकिस्तान बढ़ा था आगे, और 6% 22 में बढ़ा था। 17 साल के बाद ये पाकिस्तान सबसे तेजी से हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही थी। हमारा जो ज़राअत थे 4.4%, वो भी 17 साल में सबसे ज्यादा। इंडस्ट्री 10.7%, और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 7.2, ये भी 17 साल में सबसे ज्यादा। हमारी एक्सपोर्ट्स 32 अरब रिकॉर्ड, रिमिटेंसेस 31 अरब रिकॉर्ड। हमारे टैक्स 6,1500 अरब रुपया ऑल टाइम रिकॉर्ड। और जो महंगाई थी हमारे दौर पे, जिसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI, वो 12.2 था, और सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो महंगाई थी वो 14% थी। अब जब से ये आए हैं, इनकी SPI हमारे दौर में थी 14%, इनके दौर में गई है 45%। 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई 7 महीने में हुई है। और जो CPI है वो 27%, हमारे दौर में 12% थी। और फिर पेट्रोल, आटा, घी, दाल, बिजली, सबकी 100% कीमत बढ़ चुकी है। महंगाई जो आज आम आदमी को सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है, वो सबसे ज्यादा 50 साल में इनके दौर में बढ़ी है। रुपया 178 रुपया था डॉलर जब अदम एतमाद हुआ, आज 240 रुपए। आज ये जरा सुनते जाएं कि जिन्होंने ये मुल्क में ये चोरों को लेके आए, इन्होंने किया क्या है पाकिस्तान से। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि ये तारीख याद रखे कि ये जो हुआ है हमारे मुल्क से। इन्होंने
جو زراعت تیزی سے بڑھ رہی تھی، زراعت کے اندر گنا 9% کم، چاول 40% کم ہوئے ہیں، کپاس 25% کم، اور اس وقت جو ہماری بے روزگاری ہے وہ 22.5% بڑھ چکی ہے۔ پھر جو سب سے خوفناک چیز کہ آج جو باہر کی دنیا ہے اس کے مطابق پاکستان اپنے قرضے کیا واپس کر سکتا ہے، اس کی رسک کیا ہے، آج 100% سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ جب ہم گئے تھے تو 5% تھی، تو آج بیرونی دنیا نے، مارکیٹس نے پاکستان کے اوپر عدم اعتماد کیا ہے۔ 88% پاکستان کے جو انویسٹر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے اوپر ان کو کوئی اعتماد نہیں۔ تو میں پھر سے پوچھتا ہوں کہ معیشت نیچے، ہماری جمہوریت، اپوزیشن ہی ختم ہو گئی، جو ہمارا لوٹا تھا وہ اپوزیشن لیڈر بن گیا، وہ نون کے ٹکٹ پہ لڑے گا تو اسمبلی بھی ختم۔ ہمارے ملک کے اندر جو ادارے ہیں، ایف آئی اے کے اوپر انہوں نے اپنا آدمی بٹھا کے سارے کیسز معاف کروا لیے اور ان کے اوپر ظلم کیا، جو کہ جنہوں نے انویسٹیگیشن کی تھی۔ تو اب کب ایف آئی اے کھڑی ہوگی کسی طاقتور کے سامنے؟ نیب میں اپنا آدمی بٹھایا، اپنے کیسز معاف۔ کو ہمارے سارے انسانی حقوق، فنڈامنٹل رائٹس، اس کی خلاف ورزی کی، لوگوں کے گھروں میں گھس گھس کے، نہ عورتیں دیکھی، نہ بچے دیکھے، نہ چادر، نہ چار دیواری، گھس کے لوگوں کے گھروں پہ اٹھایا، مارا، دھمکیاں دی کہ جیل میں 11 سال کے بچے کو پکڑ کے جیل میں لے گئے۔ اور میں ابھی ملا میجر صاحب سے، میجر ساجد بخاری کو بھی مجھے وہ اور ان کا بیٹا ملنے آیا، کہتا ہمارے گھر میں 3 بجے ایک دم باہر سے دروازہ توڑنے کی کوشش ہوئی، اور کہتا اندر آنے ہمیں دھمکیاں دی اور اندر کہتے دروازہ کھولو۔ اس نے کہا میں نے ان کو کہا ہے کہ پہلے وارنٹ دکھاؤ، کون ہو تم؟ اس کے بیوی بچے تھے، اس کو کیا پتا کہ 3 بجے کون آدمی آ رہا ہے؟ اسے کیا پتا وہ کون تھا؟ اور اس نے اپنے سیلف ڈیفنس میں جب فائر کیا تو کہتا انہوں نے مجھے اور میرے بیٹے پہ جو پولیس میں تشدد کیا، وہ بیٹا جس کا قصور ہی نہیں تھا، کہتا میں نے تسلیم کیا کہ میں نے گولی ماری ہے، اس کے باوجود 5 مہینے میرے بیٹے کو انہوں نے جیل میں جو تشدد کیا، اس سے جو ظلم کیا، وہ کہتا بیٹا مجھے کہتا میں ہمیشہ کے لیے بدل گیا ہوں۔ ہماری 70 سالہ پی ٹی آئی کی خاتون اس کو رات کے 3 بجے اٹھا کے جیل میں لے گئے۔ میں سوال پوچھتا ہوں، جن کی ذمہ داری ہے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت کرنا، سوئے ہوئے تھے، کسی نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد جو مزید اور ظلم ہوا، جب ایک خاص آدمی اسلام آباد آیا جس کو میں ڈرٹی ہیری کہتا ہوں، اس نے جو ظلم شروع کیا، اس کے دور میں جو ظلم ہوا، صحافیوں کو دھمکیاں، ان کو مار رہے ہیں، ایاز امیر جیسے دانشور کو، سمیع ابراہیم، عمران ریاض، ملک سے باہر چلا گیا صابر شاکر، موحد پیرزادہ، اور پھر جو ارشد شریف سے کیا، یہ کبھی پاکستان میں ہم نے ایسا نہیں دیکھا۔ ظلم کیا، ڈرایا دھمکایا۔ قصور ان کا کیا تھا کہ وہ عمران خان کا موقف
मीडिया के ऊपर लेके आ रहे थे। खौफ फैलाया गया कि और कोई ना कुछ करे, बाकी लोग डरे। मीडिया हाउसेस बंद किए, उनको धमकियां दी, सोशल मीडिया के बच्चों को पकड़ा, उनको घर से उठा के ले जाते थे, मार फेंटा लगा के घर वापस ले आए। नदीम गुजरांवाला से मुझे नौजवान मिला, कहता मुझे घर से उठा के ले गए, मुझे नंगा किया, तशद्दुद किया और कहा कि अगर तुमने आगे से कोई भी इमरान खान के लिए तुमने कोई सोशल मीडिया पे लिखा तो तुम्हें मिसिंग पर्सन कर देंगे। और फिर जो इन्होंने शहबाज गिल को पकड़ के मारा, नंगा किया, तशद्दुद किया, आजम स्वाति ने खुद अपनी दास्तान बताई जो उन्होंने उससे किया। और अरशद शरीफ का कि सबको पता है कि अरशद शरीफ क्यों मुल्क छोड़ के गया था, कौन धमकियां दे रहा था, और फिर उसे कत्ल करवाया, शहीद किया उसे। और मैं अपनी तो बात नहीं करता, मुझे वो मुजम्मिल लड़का याद है जो उस शूटर के पीछे गया था, 3 बच्चों के साथ वो वजीराबाद के जलसे में आया था। उसको जिस तरह कत्ल किया, उसको उस शूटर ने नहीं गोली मारी। मैं आप सबके सामने मौजम शहीद, उसको उसने गोली नहीं मारी। अब जो तफ्तीश हो रही है, उसको गोली और तरफ से आई, और वो जो उसको गोली मार रहे थे वो असल में वो शूटर के लिए थी। 3 बंदूक वाले थे वहां, एक वो जिसने हमारे पे फायर किए, एक वो जिसने सामने से गोलियां चलाई जो हमारे ऊपर से निकल गई, और एक ये जिसने इसको कत्ल करना था। जिस तरह लियाकत अली खान को जिसने कत्ल किया था उसको वही मारा गया ताकि वो बोले ना, तो रास्ते में बेचारा मौजम आ गया। और मैं आज अभी आपके सामने ये 2 वीडियो चलाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं ये जरा गौर से देखें, क्योंकि मुझे पता था, मैं अब जो अपनी बात कर रहा हूं, मुझे पता था ये 3 लोगों ने प्रोग्राम बनाया मुझे मारने का। मुझे पता था, मुझे अंदर से खबरें आई, एजेंसीज के अंदर से, कि पहले ये प्रोपेगेंडा करेंगे कि इमरान ने तौहीन मजहब की, और उसके बाद ये कहेंगे जी दीनी इंतहा पसंद ने इसे कत्ल कर दिया। ये 2 अब वीडियो देखें, ये आज से 2 महीने पहले मैंने ये क्या कहा था, ये देखें। किया मुझे मरवाने का, वो इसके पीछे हैं। इन्होंने फैसला किया कि जी कहेंगे तौहीन मजहब किया, और उसके बाद अगर मुझे किसी ने कत्ल किया तो कहेंगे जी कोई मजहबी जुनूनी ने कर दिया क्योंकि इसने तौहीन मजहब किया। कोई ये कान खोल के सुन लो, मैंने अपनी सारी कौम एक टेप बना के रखी हुई है। जिस वक्त मुझे कुछ हुआ वो टेप आ जाएगी, रिलीज होगी, और वो 4 लोगों के नाम सारी कौम के सामने आएंगे जिन्होंने बंद कमरों में ये फैसला किया और दूसरी कोशिश कर रहे हैं। पहले से इनका प्लान बना हुआ है, मैं आप सबको पहले भी बता चुका हूं। 4 लोगों ने बंद कमरे में फैसला किया मुझे मरवाने का, और वो लोग अभी भी उस साजिश पर लगे हुए हैं। उन्होंने दोनों मरियम जो झूठ बोलने की पीएचडी दोनों के पास है, इनको और जावेद लतीफ को, इन्होंने इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई ऐसी कि इमरान खान खुदा ना खास्ता उसने मजहब की तौहीन की है। और फिर इनकी कोशिश है कि इसकी वजह से अगर कोई भी मेरे ऊपर वारदात हो,
تو کہیں گے جی مذہبی جنونی نے کر دیا، کہیں گے کہ جی کوئی دینی انتہا پسند ہے اس کو مار دیا. یہ ان کا پلان ہے. لیکن میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں، سارے پاکستان میں پھر رہا ہوں، مجھے اپنی جان سے زیادہ مجھے پاکستان کی آزادی کی فکر ہے. میں آزاد دیکھنا چاہتا ہوں. جی تو میں یہ آپ کو آج اس لیے دکھائی کہ پلان کا مجھے پہلے پتا تھا. کیوں کرنا چاہتے تھے؟ کیونکہ انہوں نے سمجھا تھا کہ جب تحریک انصاف کی حکومت گرائی تھی تو ایک دم لوگ بھول جائیں گے، پارٹی ٹوٹ جائے گی. ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ایک باشعور پاکستانی پبلک بجائے تحریک انصاف کو بھولنے کے لیے اس قوم ہمارے ساتھ آگے کھڑی ہو گئی. اور جتنے جتنے ان کی شکلیں دیکھتے رہے ان چوروں کی، اور زیادہ لوگ ہمارے ساتھ آ گئے. اور پھر جو انہوں نے معیشت کی تباہی کی اس سے اور مضبوط ہو گئی پارٹی. اور اس کے بعد جو الیکشن ہوئے، سارے الیکشنوں میں لوگوں نے بار بار پیغام دیا کہ انہوں نے یہ امپورٹڈ حکومت ان کے لیے منظور نہیں ہے. بار بار قوم نے پیغام دیا. لیکن بجائے عوام کی آواز سننے کے ہمارے اوپر تشدد شروع ہو گیا. یعنی وہ پاکستان کی سب سے بڑی جو سیاسی جماعت، اس کو ہر قسم کا حربہ استعمال کیا گیا ہمیں ڈرانے، دھمکانے، توڑنے، تشدد کرنے پہ. میں آپ کو بتاؤں 50 سال سے پاکستان قوم مجھے جانتی ہے. 50 سال سے مجھے جانتی ہے پاکستانی قوم. میں نے کبھی اس طرح نہیں مجھے احساس ہوا اپنے ملک میں رہتے ہوئے کہ پچھلے 7 مہینے میں مجھے ایسے لگا کہ میں شاید کوئی ملک دشمن ہوں یا میں کوئی مجرم ہوں. جس طرح انہوں نے میرے اوپر FIR کاٹی، میرے اوپر انہوں نے دہشت گردی کا کیس لیا ہے، مجھے پکڑنے آئے، عوام کھڑی ہو گئی. انہوں نے جس طرح میرے کارکنوں کے اوپر کیسز بنائے، انہوں نے پورا زور لگایا الیکشن میں ہرانے کا. الیکشن کمیشن ساتھ ملا ہوا تھا، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی. اس کے باوجود عوام نے پھر سے پیغام دیا. دوسری دفعہ جب بائی الیکشن ہوا، عوام نے پیغام دیا کہ وہ ہمارے ساتھ، ان چوروں کے ساتھ نہیں ہیں. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ادارے کیوں نہیں پرانی غلطیوں سے سیکھتے. ایک ملک اور ایک انسان، ایک ادارہ ترقی تب کرتا ہے جب اپنی غلطیوں سے سیکھے. ایسٹ پاکستان میں کیا ہوا تھا مجھے یاد ہے. میں وہ آخری ہمارا جہاز آیا تھا ڈھاکہ سے، ہم میچ کھیلنے گئے تھے انڈر 19 کا. اس کے بعد ملٹری آپریشن شروع ہو گیا تھا. مجھے تو وہ یاد ہے کہ ڈھاکہ میں کیا تاثر تھا لوگوں کا. ہم نے ان سے انصاف نہیں کیا. پاکستان کی سب سے بڑی جماعت سے انصاف نہیں کیا. ہم نے زور سے طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اپنی من مانی کی، ملک ٹوٹ گیا. اور ہم نے سیکھا نہیں کہ آج جو ایک واحد پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، فیڈرل پارٹی جو سارے پاکستان کو اکٹھا رکھ سکتی ہے، اس کے اوپر یہ حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. ہر موقع استعمال کیا ہمیں کمزور کرنے کا. سب کو، میڈیا ہاؤسز کو دھمکیاں دی گئیں
کہ ہمیں نہ دکھایا جائے. یہ جلسے کے اوپر جتنی ہمیں مشکلات پڑی, کبھی ہمیں ہماری اپنی پولیس نہ سنے. پنجاب میں ہماری حکومت ہے, پولیس بے بس ہوئی ہے, ہمارے ساتھ تعاون نہ کرے, کبھی سنا ہے؟ میں نے جب اپنی ایف آئی آر کٹوانے کی کوشش کی, مجھے تو پتا تھا وہ 3 کون ہیں, مجھے تو پہلے پتا تھا. پنجاب میں ہماری حکومت ہوتے ہوئے ملک کا ایکس پرائم منسٹر, سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ, میں اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا. پولیس والا کہتا جی مجھے ہٹا کے کسی اور کو بٹھا دے, میں نہیں سائن کر سکتا. اتنا خوف ہے, اتنا طاقتور کا خوف ہے یہاں. میرے پاکستانیوں نے میری سننے بات, جس کی وجہ سے آج میں آپ کے پاس پہنچا ہوں, اور آسان نہیں تھا پھر بھی اس ٹانگ کے ساتھ پہنچنا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں, جب تک اس ملک کے اندر طاقتور قانون کے نیچے نہیں آئے گا, جب تک ادارے جو آئین نے ان کو لمٹس دی ہوئی ہیں, دائرہ دیا ہوا ہے, اس دائرے کے اندر رہ کے کام نہیں کریں گے, جب تک ادارے اپنی ذمہ داریاں نہیں پوری کریں گے, اور میں سب اداروں کی بات کر رہا ہوں, میں اپنی عدلیہ کی بات کر رہا ہوں, میں اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں, جو آپ کی یہ آج تنقید نہیں کر رہا وہ ملک کا دشمن ہے. میرا پاکستان ہے اور میری فوج ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرے ملک کی ایک مضبوط ڈیفنس ہو. میں غلامی بار بار کہتا ہوں کہ غلامی سے بہتر موت ہے, اور اگر آپ کی فوج مضبوط نہیں ہوگی, آپ کی اگر فوج مضبوط نہیں ہوگی تو مسلمان دنیا میں دیکھ لیں کیا حالات ہیں مسلمان ملکوں کے آج. ہمیں تو فخر ہے کہ سارے مسلمان ملکوں میں ہماری سب سے طاقتور فوج ہے. تو جب میں تنقید کرتا ہوں اپنے اداروں کی, اپنی عدلیہ کی, میں وہ پاکستانی ہوں جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے. میں نے وہ نہیں ہوں جو اپنے کاروبار اور حکومت کا سیزن لگانے کے لیے پاکستان آ جاتے ہیں, یا پیسہ پوسا لوٹ کے پھر باہر بھاگ جاتے ہیں. سارا ٹبر باہر بیٹھا ہوا ہے, اربوں اربوں روپے کی پراپرٹیز میں بیٹھا ہوا ہے. جب ان کو مشکلیں پڑیاں باہر بھاگ جاتے ہیں. یہ غیر ملکی قبضہ گروپ ہے, یہ سیاستدان نہیں ہے. میرا جینا مرنا اس ملک میں ہے. میں وہ پاکستانی ہوں جو 20 سال باہر رہا, کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے باہر اپنا وقت گزارا. میرا ایک دفعہ کبھی نہیں سوچا کہ میرا کوئی گھر ہے پاکستان کے علاوہ. کبھی میں نے تصور نہیں کیا تھا کہ میں کوئی اور پاسپورٹ لے لوں, کیونکہ مجھے ہمیشہ پتا تھا کہ یہ ملک ہے جدھر میں خودداری سے پڑھ سکتا ہوں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ملک حقیقی طور پہ آزاد ہو, تاکہ اپنے یہ مقام پہ پہنچے. میں اپنے آخری خون کے تپے قطرے تک اس ملک کے لیے لڑوں گا. پہنچا پھر سے تو اڑ جا, پھر سے تو ڈٹ جا, پھر سے وہ بلا گھوما. قدم بڑھا, پھر سے وہ لمحہ دوہرا جب جیت کے آیا تھا. پھر سے وطن کو جتا, ایک اور قدم بڑھا,
इंशाअल्लाह जब मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह इस मुल्क की तारीख इस चीज की गवाही देगी कि इमरान खान अपने मुल्क के लिए आखिरी गेंद तक लड़ता रहा, आखिरी गेंद तक, आखिरी वक्त तक अपने मुल्क के लिए खड़ा रहा था। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वो लोग, जिसने अपने अहसासों में बड़ा इजाफा किया और इंसानी हुकूक, पाकिस्तान की अवाम के हुकूक को रोंदा, पैरों के नीचे रोंदा, तारीख उसकी तरफ भी देख रही है, तारीख लिख रही है कि उसने मुल्क से क्या किया, क्या उसने इस मुल्क का फायदा कराया, नुकसान कराया, ये सारा तारीख लिख रही है। और मेरे पाकिस्तानियों, मैं फिर से आपको आखिर में अपनी बात अभी खत्म करने लगा हूं कि करना क्या आगे। मैं फिर से आखिर में एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि गुलाम कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं है और आजादी कोई प्लेट में रख के नहीं देता। आजादी के लिए लड़ना पड़ता है, जंजीरें गिर नहीं जाती, तोड़नी पड़ती हैं। आजादी कोई देता नहीं, छीननी पड़ती है। मैं अपनी कौम को आज कहता हूं कि आजाद अब कब होंगे? जब एक आम आदमी देहात में उसको ये थाना, कचहरी, पटवारी, इस मुसीबतों से वो निकले। जिस मुल्क के जब इंसाफ होगा तो थाना, कचहरी, पटवारी की सियासत खत्म हो जाएगी। जब इंसाफ होगा तो कब्जा ग्रुप खत्म हो जाएंगे। क्यों नहीं यूरोप में कब्जा ग्रुप? क्यों नहीं बर्तानिया में कब्जा ग्रुप? क्यों नहीं अमेरिका में? क्योंकि वहां कानून है। कानून कमजोर की हिफाजत करता है। यहां कमजोर को तो छोड़ो, मुल्क का जो वजीर आजम रह चुका वो एफआईआर नहीं कटवा सका तो बेचारे आम आदमी की क्या हैसियत है? जो आजम स्वाति से हुआ है, मुल्क का सेनेटर, 74 साल का आदमी, और क्या उसका जुर्म था कि जी उसने एक ट्वीट कर दी। पता नहीं कौन इस मुल्क का फिरौन था कि जुर्रत हुई कि जी ट्वीट कर दी, उसको नंगा करके तशद्दुद किया। किसी महज़ब माशरे में मेरे पाकिस्तानियों ये नहीं होता, क्योंकि हुकूक होते हैं, इंसाफ होता है। हजरत उमर के दौर में एक शहजादा मुसलमान होता है, खाना काबा का तवाफ हो रहा होता है, एक गुलाम का पैर शहजादे के कपड़े पे आ जाता है। शहजादा जोर से मारता है उस गुलाम को कि तुम्हारी जुर्रत। वो गुलाम चला जाता है हजरत उमर के पास। हजरत उमर उस शहजादे को बुलाते हैं, कहते तुमने इसको मारा था? शहजादा कहता हां जी। हजरत उमर गुलाम को कहते हैं वापस इसको लगाओ एक मुंह पे, क्योंकि सबकी इज्जत एक बराबर है। गुलाम और शहजादे की एक इज्जत है। आज मगरब में जाएं, बर्तानिया में जाएं, आपको पता चलेगा कि जो मदीना के रियासत के असूलों के ऊपर दुनिया की अजीम रियासत खड़ी की थी, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन असूलों के ऊपर आज मगरब में लोग चल रहे हैं। उधर है इंसाफ, और इंसाफ की वजह से खुशहाली है,
اور انصاف کی وجہ سے آزاد ہیں. لوگ, ہر آدمی کو پتا ہے کہ میرے پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا. آپ سندھ چلے جائیں, جو سندھ کے اندر بچارے غریبوں پہ, ہاریوں پہ, کمزوروں پہ جو ظلم ہے, میں نے دنیا میں نہیں کہیں دیکھا. یہ جو زرداری مافیا, جھوٹے کیسز, غنڈے, مار پڑواؤ, زمینوں پہ قبضے کرو, بچارے لوگ بے بس ہیں. اور ہمارے ملک میں ہر طبقہ جب کمزور طاقتور کے سامنے کھڑا ہوتا ہے بے بس ہے. اس لیے میری حقیقی آزادی کی تحریک چلتی جائے گی جب تک ہم اپنے لوگوں کو آزاد نہیں کرتے. یہ چلتی جائے گی. اور اب میں آتا ہوں کہ آج جو میں نے آپ سب کو بلایا, ہم یہ چاہ رہے تھے, ایک تو ہماری آزادی, حقیقی آزادی کی تحریک چلتی رہے گی. آج میں نے آپ سب کو یہاں بلایا تھا, یہ جو مارچ ہم کر کے آ رہے تھے, ہم نے اس امپورٹڈ حکومت کو کہنا تھا کہ الیکشن کرواؤ. ایک پرامن احتجاج آئین اور قانون میں رہتے ہوئے ہم نے ان سے الیکشن مانگنے تھے, کیونکہ ساری قوم چاہتی ہے الیکشن. گیلپ کی سروے آئی ہے کہ 75% پاکستانی الیکشن چاہتے ہیں. اور جس طرح ہماری معیشت تیزی سے گر رہی ہے, سوائے الیکشن کروا کے ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے, جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو معاشی استحکام تو آنے ہی نہیں لگا. تو اس لیے ہم یہاں آئے تھے کہ اس حکومت پہ پریشر ڈالیں اور اداروں پہ پریشر ڈالیں کہ وہ اپنا رول ادا کریں. کہ اس وقت جدھر پاکستان کھڑا ہے, الیکشن کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں ہے. اور ان کو بھی پتا ہے, یہ جو چوروں کا ٹولہ اوپر بیٹھا ہے, ان کو پتا ہے کہ الیکشن کے علاوہ یہ اب ملک مزید دلدل میں پھنستا جا رہا ہے. لیکن مسئلہ کچھ اور ہے. وہ جو لندن میں بیٹھا ہوا, جو وہاں سے بیٹھ کے فیصلے کرتا ہے, ایک مجرم, وہ ڈرا ہوا ہے. وہ ڈرا ہوا اس لیے کہ اسے پتہ ہے جب الیکشن ہوگا تو انہوں نے پٹ جانا ہے. تو وہ الیکشن سے بھاگا ہوا ہے. اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر پاکستان کا دیوالیہ نکل جائے, کیونکہ اس کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں. نہ ہی آصف زرداری کو فرق پڑتا ہے, اس کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں, تو ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں مسئلہ آئے گا, یہ باہر بھاگ جائیں گے. مسئلہ میری قوم کا ہے. اس وقت ہماری قوم دلدل میں پھنس رہی ہے. میں نے آپ کو اعداد و شمار دے دیے. معیشت تیزی سے نیچے جا رہی ہے, فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے, کسان پٹا ہوا ہے, ڈیزل کی قیمت, بجلی کی قیمت, کھادوں کی قیمت, وہ کسان گزارا ہی نہیں کر سکتا, اس کی پیداوار گر رہی ہے, قرضے بڑھتے جا رہے ہیں, ریمیٹنسز گر رہی ہیں, باہر سے جو پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں وہ کم ہو رہے ہیں, ایکسپورٹس گر رہی ہیں. اور جب انڈسٹری بند ہو رہی ہے تو سوال یہ ہے کہ ان کے پاس روڈ میپ کیا ہے؟ کوئی روڈ میپ نہیں ہے. میں آج یہاں اس لیے ان کے اوپر پریشر ڈالنے آیا تھا, ان کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے الیکشنز کا. اور میں یہ سارے پاکستان کے جو فیصلہ, بڑے بڑے طاقتور فیصلہ کرنے والے ادارے ہیں, ان کو بھی بتا رہا ہوں کہ یہ تو ملک ڈوب رہا ہے. یہ ملک اگر ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا تو ہمارے پاس تو وہ حالات ہو جائیں گے
کہ جب آپ کی اکنامک سیکیورٹی گرتی ہے تو ملک کی نیشنل سیکیورٹی نیچے چلی جاتی ہے. اکنامک سیکیورٹی جب سوویت یونین کی گری تو ملک ٹوٹ گیا, سوویت یونین ٹوٹ گیا. تو ہم تو آج ادھر جا رہے ہیں. تو میں یہ اپنی الیکشن یا پالیٹکس کے لیے نہیں آیا. الیکشن تو انشاءاللہ جب 9 مہینے کے بعد بھی ہوں گے, جیتنا تو ہم نے ہے. یہ تو آپ کبھی جیت ہی نہیں سکتے. جیتنا تو ہم نے ہے, لیکن ملک کی ضرورت آج الیکشن کروانا ہے اس کو بچانے کے لیے. میں آج فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنی قوم کو کیا کہوں گا. کیا ہم سیدھا اسلام آباد اسلام آباد کبھی بھی جو عوام کا سمندر ہے, لوگ تو ابھی بھی سڑکوں کے اوپر پھنسے ہوئے ہیں. ایک ہم نے فیصلہ کرنا ہے اسلام آباد جانا, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نہ یہ برداشت کر سکتے ہیں. جتنی بھی پولیس آپ جمع کر لیں, جب لاکھوں لوگ اسلام آباد میں جائیں گے کوئی نہیں روک سکتا ان کو. لیکن میرے پاکستانیوں, میری جتنی بھی 26 سال کی سیاست ہے وہ میں نے آئین اور قانون کے بیچ میں کی ہے. میرے لیے ان 7 مہینے میں بڑا آسان تھا کہ ہم وہ سری لنکا والا حالات پیدا کر دیتے. ہم نے 65 جلسے کیے, کبھی پاکستان کے جلسے میں اتنے لوگ نہیں آئے, لیکن پبلک آتی تھی اور پرامن طریقے سے یہ بتاتے ہوئے کہ ہم ان چوروں کو قبول نہیں کریں گے, پھر پرامن طریقے سے واپس چلی جاتی تھی. میری پوری کوشش رہی کہ میں کسی قسم کا انتشار اپنے ملک میں نہ پیدا کروں, کیونکہ ویسے ہی معاشی حالات برے ہیں. اگر یہاں توڑ پھوڑ شروع ہو گئی, سب کے ہاتھ سے گیم نکل جائے گی. 25 مئی کو جب انہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا اور جب 26 کی صبح میں اسلام آباد پہنچا تو مجھے پتا تھا کہ اگلے دن انتشار ہوگا. میں نے صرف اس لیے اپنی مارچ کینسل کی کہ مجھے پتا تھا کہ اگر ہم اسلام آباد دھرنے دینے کا فیصلہ کر لیں تو اگلے دن تباہی ہونی تھی, خون ہونا تھا. اس لیے میں نے وہ مارچ کینسل کی. آج میں اس لیے فیصلہ کر رہا ہوں کہ وہاں نہیں جانا, کیونکہ مجھے پتا ہے تباہی مچے گی, نقصان میرے ملک کو ہوگا. لیکن جو میں نے فیصلہ کیا اب یہ کہ ہم نے اب اس نظام کا حصہ نہیں رہنا. میں اپنی ساری چیف منسٹرز, اپنی پارلیمنٹری پارٹی سے اب ملوں گا اور
हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। हम बजाय अपने मुल्क में तोड़ फोड़ करें, हम बजाय अपने मुल्क में तबाही मचाएं, इससे बेहतर है कि हम इस करप्ट निजाम से बाहर निकलें और इस मुल्क का हिस्सा, इस सिस्टम का हिस्सा ना बने कि जिधर ये चोर बैठ के अपने अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हर रोज माफ करवा रहे हैं। गरीब लोग जेलों में हैं, छोटी छोटी चोरी पे बेचारे लोग जेलों में गल सड़ रहे हैं और ये बड़े डाकू अरबों रुपए की चोरी अपनी माफ करवाने के लिए पहुंच जाते हैं। और मुझे अफसोस वो है जो लोग इनको एनआरओ देते हैं। मैं उन लोगों से भी पूछता हूं कि क्या आपको खौफ खुदा नहीं है कि एक मुल्क पे इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं? क्या आपको खौफ नहीं है कि आपने एक दिन अपने मालिक को जवाब देना है? आप कैसे रातों को सोते हैं कि एक एक बड़ा डाकू, उसके केस माफ हो रहे हैं अरबों रुपए के? आप कैसे रातों को सोते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई में गरीब आदमी चोरी करता है और वो जेल में गल सड़ रहा है? इसलिए हमने आज, मैंने अपनी चीफ मिनिस्टर से भी बात की है। मैं अब अपनी सारी पार्लियामेंट्री पार्टी से मीटिंग शुरू कर रहा हूं और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम अनाउंस करेंगे जिस दिन हम सारी असेंबलियों से बाहर निकल रहे हैं। आखिर में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, जिस तादाद में आप यहां आए, जितनी मुश्किलों से आप आए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने मेरी हौसला अफजाई की, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं आखिर में कभी ना भूलना, एक आपने आखिर में एक ओथ लेनी है, हल्फ लेना है, लेकिन ये भूलना ना कि आप एक अजीम कौम है, आपका एक अजीम मुकद्दर है। और इंशाअल्लाह ये मैं जद्दोजहद इसलिए कर रहा हूं कि मेरा ईमान है कि अल्लाह एक दिन हमारे मुल्क पे करम करेगा और वो तब करेगा जब ये कौम फैसला करेगी। जो कुरान में लिखा हुआ है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। और इंशाअल्लाह वो मेरी कौम तैयार है अपनी हालत बदलने के लिए। अब ये हल्फ ले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ उठा ले, हाथ उठा ले, माइक दे दे बॉस को। हाथ उठा के इमरान खान साहब के साथ हम हल्फ उठाएंगे। मैं यहां से पढ़ूंगा, आपने रिपीट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हल्फ उठाते हैं, हम हल्फ उठाते हैं कि हम पाकिस्तान के आइन की, कि हम पाकिस्तान के आइन की हमेशा पासदारी करेंगे, हमेशा पासदारी करेंगे। हम हकीकी आजादी, हम हकीकी आजादी के इस जिहाद में, कि इस जिहाद में इमरान खान के साथ इंशाअल्लाह मेरे साथ आखिर तक जदोजहद करेंगे, जदोजहद करेंगे कि हम कभी भी अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे। और हम हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन। पाकिस्तान